السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ برطانوی میگزین دا اکانومسٹ نے آج بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے متعلق ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بشرا بی بی کے سیاسی کردار پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ رپورٹ میں بہت سی چیزوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین اور اون چودھری کو بھی پی ٹی آئی سے الگ کرنے کے حوالے سے بھی انکشاف کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے کہنے پر اہم سیاسی رہنماؤں کو جماعت سے الگ کرتے رہے ہیں۔ دا اکانومسٹ کی اس رپورٹ میں بشرا بی بی پر الزامات کی بارش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کی کو آتھر بشرا تسکین کہتی ہیں کہ رپورٹ میں صرف 10% تفصیلات پبلش کی گئی ہیں۔ نیوکلیئر اسٹیٹ اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کا وزیر اعظم اگر اپنے امپورٹنٹ ترین فیصلوں میں جادو اور اس طرح کی چیزوں سے گائیڈنس لیتے ہیں تو اٹس اے ویری الارمنگ سچویشن۔ There was never a single day in خان صاحب life when he was prime minister کہ وہ اپنی روزمرہ جو فیصلہ سازی تھی اس میں کوئی چیز بشرا بی بی سے چھپاتے۔ اس کے اوپر ڈیسیجن تبھی ہوتا تھا جب وہ ان کو اوکے یا گو ہیڈ دیتی تھی۔ اینڈ دس واز ٹولڈ ٹو اس بائی نمبر آف پیپل جو کہ عمران خان کی لائف میں اس وقت ان کے ساتھ ان کے کلوزسٹ الائز تھے، ان کے کیبنٹ منسٹرز تھے، ان کا پرسنل سٹاف تھا، ان کے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز تھے۔ دے آل ہیو ملٹیپل سٹوریز۔ اس کا شاید میں کہتی ہوں کہ ہم 10% ہی پرنٹ کر پائے ہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین ایک عرصے سے بشرا بی بی کے کردار پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دا اکانومسٹ کی اس رپورٹ کے بعد ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ ایک روحانیت کا لبادہ اوڑے ان کی اہلیہ اثر انداز ہوتی تھی سرکاری فیصلوں کے اوپر۔ وہ بتاتی تھیں کہ کون سی تعیناتی کہاں ہوگی، کون سے ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، کس ملک کے ساتھ تھوڑا سا ریزرو تعلقات رکھنے ہیں۔ کی غضب کہانی منی گالا کی بجائے منی گالا بنا ہے۔ بشرا بی بی نے کنٹرول کر کے بنایا وقت کے وزیر اعظم اور اپنا وزیر اعلیٰ لگا کر اسی طرح دیگر اپوائنٹمنٹس کروا کے وہ کرتی رہی ہیں۔ وہ سیاسی بھی تھیں اور وہ پوری اس کا حصہ تھیں جس طرح عمران خان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ سرکار کارکردگی کی بجائے جادو ٹونے پہ چلے، توہمات پہ چلے، اس نے اس ملک کے ساتھ اور کیا 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 ہوگا۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے وہ بالکل ایسے ہی سچ ثابت ہوا ہے، وہ اپنے کئی ٹی وی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں۔ اسلامک ٹچ مدینہ کی ریاست قوم کو گمراہ کیا گیا۔ پاکستان کی تقدیر کا سب سے سیاہ دن تھا۔ وہ پرائم سے بن کے اپنی بیگم سے یہ فیصلے کروا رہے ہیں کہ اس ملک کا ڈی جی آئی ایس آئی رہے گا یا چلا جائے گا۔ جو وزیر لگائے، جو مشیر لگائے، جو لین دین کیے، وہ کہاں ہے فرا گوگی؟ آج کہاں ہے وہ جمیل گجر؟ اربوں روپیہ کما کے کھا کے ہڑپ کر کے اس ملک سے باہر بھاگ گئے کہ وہ نیا پاکستان یہ ہوگا کہ نئے پاکستان میں بزدار آئے گا۔ اس کا نام بھی ایک فال سے نکلتا ہے، لیکن پیچھے اس کی ایک اور سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے وہی کرنا جو ہم آپ کو کہیں گے۔ چیکنگ کی راہ پہ وہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ میں یہ آرٹیکل میں چھپا ہے۔ بشرا بی بی نے خواب کیا، اس نے وہ کہہ دیا کہ اگر آپ جائیں گے تو وہ نہیں جا سکیں گے۔ تو میں نے تو ایک بڑے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ کیسے وہ ایک عمل کرتی تھی کہ ان کے آگے رات کو آپ آئے اور نے کہا جی صبح آپ نے یہ فیصلہ کر دینا ہے، اس وزیر کو لگانا ہے اس عہدے پہ، کیونکہ اس کی ایک بھاری رقم ادا کی جاتی ہے۔ جتنی پرائم پوزیشن ہوتی ہے اتنا بڑا بیگ آتا تھا بنی گالا میں۔ بنی گالا نہیں، وہ منی گالا بن گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر لگائے گئے ان سنگین الزامات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، اکانومسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پارٹی کے جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے یا جتنی بھی پاورز تھیں وہ بشرا بی بی کے پاس تھیں۔ کیا یہ درست ہے کہ اگر ساری پاور بشرا بی بی کے پاس تھی تو پارٹی کو ہیڈ پھر بشرا بی بی کر رہی تھیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی کے کہنے پر سارے کام کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خان صاحب کی میرے خیال میں یہ جو میرج ہوئی تھی یہ کوئی آئی تھنک 2017 میں شاید ہوئی یا وزیر اعظم بننے سے پہلے ہوئی تھی۔ جی۔ اور بہت دفعہ بنی گالا میٹنگز ہماری ہوتی تھیں، لیکن میں نے کبھی جو بشرا بی بی ہیں ان کی کوئی انٹرفیئرنس ہماری پولیٹیکل میٹنگز میں نہیں دیکھی، کیونکہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت زیادہ ایکسٹینسو میٹنگ ہوتی تھی، کیونکہ ایک تحریک میں تھے اور ڈیسائسو مومنٹ تھا۔ میاں صاحب کی بھی حکومت ختم ہو چکی تھی اس زمانے میں، میاں صاحب کا جو پاناما کیس تھا، تو اس کے بعد تقریباً ڈیلی یا ہر دوسرے دن میٹنگ ہوتی تھی۔ I've never seen her interfering۔ اور پھر جو حکومت بنی، کابینہ میں جتنی میٹنگز ہوئیں، پی ایم ہاؤس میں، پی ایم آفس میں،
اس زمانے میں بنی گالا پہ میٹنگز بہت کم ہوتی تھیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں. زیادہ میٹنگز پی ایم سیکریٹریٹ میں ہوتی تھی. ناٹ سین ہر انٹرفیئرنگ ان اینی تھنگ. میں نے کبھی ان کو بالمشافہ نہیں دیکھا اور نہ ان کا کوئی رول دیکھا ان چیزوں میں. میرے سامنے کوئی چیز اس زمانے میں نہیں آئی. اس کے بعد رجیم چینج ہو گیا. رجیم چینج کے بعد بھی جب خان صاحب کے ساتھ بنی گالا، کیونکہ اس کے بعد بھی بہت ہماری میٹنگ ہوتی تھی، تبھی نہیں دیکھا. جیل میں ملاقات خان صاحب سے ہوتی ہے. جو بشرا بی بی ہیں ان کا بھی کیس وہاں ہوتا ہے. القادر کیس بھی تھا، توشہ خانہ بھی وہاں وہ ہوتی ہیں. جس طرح وہ ایک مذہبی خاتون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کی کمپین بہت ہی نامناسب ہے. خان صاحب 850 پونے 900 دنوں سے جیل میں ہیں. بشرا بی بی بھی جیل میں ہے. تو یہ بہت ہی معیوب ہے. نہ صرف مطلب سیاسی لحاظ کو تو چھوڑیں، اخلاقی لحاظ سے بھی. خاتون صاحب اتنے عرصے سے جیل میں ہے. اب آپ کو پتہ نہیں یہ کس نے یہ کمپین لانچ کی ہے. میں تو اسٹرانگلی اس کمپین کو کنڈیم کرتا ہوں. عمران خان کا مقابلہ جو ہے وہ مردوں کی طرح میدان میں آ کے سیاسی انداز میں کریں. اور ہمت ہے تو تھوڑا ان کو باہر نکال کے دیکھیں. ہمیں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، پھر دیکھیں کس طرح دنیا امڑ آتی ہے. تو یہ بچکانہ حرکتیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی نامناسب ہے. صحیح سر، یہ آپ بقول آپ کے کہ بچکانہ حرکتیں ہیں، لیکن اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے، کلیم کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی جادو ٹونا کرتی تھیں. تو کیا ایک وزیر اعظم ایک جادو ٹونے سے بنے تھے؟ کیونکہ رپورٹ میں تو یہی ہے کہ جی وہ جادو ٹونا کرتی تھیں اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اور ان کو ایک حساس ادارے کے لوگ جو تھے وہ انفارمیشن دیتے تھے ان کے کسی پیر کے ذریعے، اور وہ انفارمیشن بشرا بی بی کے پاس جاتی تھی، پھر وہ خان صاحب کو بتاتی تھیں، جس سے خان صاحب بہت امپریس ہوتے تھے. تو میں نے آپ کو تفصیلی جواب دیا ہے. جی میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اتنا عرصہ جب آپ ایک شخص سے رابطے میں رہتے ہیں، میں یہ تو نہیں کلیم کرتا کہ میں بڑا کوئی خاص تھا، کیونکہ ظاہر ہے میرے سے بہت سینئر موجود تھے. اسد عمر بھائی تھے، شاہ احمد قریشی صاحب تھے، یہ ہم سے آگے تھے قیادت میں کافی، ڈاکٹر عارف علوی صاحب. لیکن بہرحال میں 2014 سے 15 سے کور کمیٹی کا میں حصہ ہوں، تو ایک دہائی تو میری کور کمیٹی میں ہو گئی. تو ایسی کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی. لیکن اگر کوئی شخص مذہبی ہے، جیسا یہ میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں ہے. میں جب فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھا، لائک ایجز ناؤ ٹو بی 3 decades ago، تو ہاتھ میں تسبیح تھی. تو کیا مجھے کوئی یہ کہے گا جادو ٹونا کرتا ہے؟ کیا مذہبی ہونا جادو ٹونا ہے؟ کیا مذہب سے تعلق ہونا غلط بات ہے؟ یہ تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، علامہ کا ایک شعر یہاں پہ کوٹ کروں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل سر. جہانگیر ترین صاحب کا بھی اس رپورٹ میں نام ہے، اون چودھری صاحب کا بھی. اون چودھری صاحب وہی ہیں جو خان صاحب کے نکاح میں بھی تھے جب بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا. ان کے حوالے سے بھی لکھا گیا ہے کہ اون چودھری نے انکشاف کیا کہ اون چودھری کو بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روکا. اون چودھری کو بتایا گیا کہ بشرا بی بی نے خواب دیکھا ہے کہ اگر آپ حلف برداری میں آئے تو وہ نہیں آ سکیں گی. سر اس کے بارے میں آپ کو کوئی نالج ہے کہ کوئی خواب بشرا بی بی کو آیا اور پھر اون چودھری صاحب کو منع کیا گیا؟ کیونکہ وہ اس پہ اب اپنا موقف دے رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا. لیکن اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ 18 کے الیکشن سے پہلے اون چودھری صاحب خان صاحب کے بڑے کلوز تھے، اور تقریباً ہر جلسے کے لیے ان کی خان صاحب کی جو کلوز مینجمنٹ تھی، کس ٹائم جانا ہے کس جلسے میں، وہ سارا اون صاحب کرتے تھے. لیکن پھر اس اوتھ ٹیکنگ میں وہ نہیں تھے. ظاہر خان صاحب کا فیصلہ تھا. میں نے تو بعد میں بھی عزت ان کی کیونکہ ہماری جب حکومت قائم ہوئی تو پنجاب میں خان صاحب نے اون صاحب کو کوئی ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ میں دی تھی میرے خیال میں. تو ایک دفعہ ان کا میرے آفس آنا ہوا حکومت کے زمانے میں. میرے پاس جو منسٹری تھی وہاں اون صاحب تشریف لائے تھے، چونکہ وہ خان صاحب کے سیکرٹری رہے تھے. میرے لیے اس وجہ سے خان صاحب کی وجہ سے قابل احترام تھے. ہم نے ان کی بڑی عزت کی، بڑا ریسپیکٹ دیا. باقی اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے کہ کسی ایسی وجہ سے ان کو نہیں آنے دیا. وہ خان صاحب کو علم ہوگا یا اون صاحب کو، لیکن میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں. تو اگر ایسی کوئی وجہ تھی تو پھر یہ کہنا تو درست ہوگا کہ وہ ہرٹ ہو گئے ہیں اور اب وہ ریونج لے رہے ہیں، کیونکہ ایگو تو کسی کی بھی ہرٹ ہو سکتی ہے. میرے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے. صحیح. اور ملکی معاملات کا میں ویسے ایک بات بتا دوں، کبھی بھی اپنے ذات کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. میں آپ کو اپنی بتا سکتا ہوں، کسی اور کا مجھے نہیں علم، کیونکہ انسان کی نیتوں کا حال تو اس کو مجھے اون صاحب کا کیا پتا کہ ان کے دل میں کیا ہے. میں اپنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری دوستی یا دشمنی کا معیار اپنی ذات نہیں ہے. مجھے کوئی ذاتی طور پہ بہت بھی برا کہے، میرے دل میں نفرت نہیں آتی. ہاں ایک چیز پہ آتی ہے، غصہ آتا ہے یا دشمنی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ سبز ہلالی پرچم کا کوئی دشمن ہو
یا خط نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ہو، اس کے خلاف میری دشمنی کھلم کھلا اعلان جنگ ہے. باقی صحیح. ذاتی زندگی میں لوگ آپ کو جب پبلک لائف میں آتے ہیں کیا کیا نہیں کہتے. عمران خان صاحب کو کیا کیا نہیں کہا گیا. عمران خان صاحب نے بہت چیزیں فیس کی ہیں. پبلک لائف میں آپ کو وہ چیزیں آپ کے خلاف آتی ہیں، لیکن یہ جو موجودہ سمیئر کیمپین ہے یہ بڑی نامناسب ہے. صحیح. اسٹرانگلی سر کنڈیم اٹ. اگر تھوڑا سا میں پاسٹ خواتین میں کے جاؤں. خلاف اس طرح کی جی چیزیں نہیں بالکل آنی چاہیے. بالکل. پاسٹ کی اگر بات کی جائے تو بار بار ایون ہر ٹاک شو میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بزدار صاحب جو تھے وہ بشرا بی بی کی وجہ سے آئے تھے. تو اس سے ایک رنگ یہ بھی دیا جاتا ہے یا یہ بھی ایک مطلب سمجھا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کا سیاست میں کردار تھا اور ان کی وجہ سے ہی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی بزدار صاحب کی. اگین آئی وڈ سے نو انفارمیشن کہ بزدار صاحب کو کیونکہ بھی ہمارے سامنے کبھی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بزدار کو جو ہے وہ کیوں نامنیٹ کیا تھا. یہ خان صاحب کو علم ہوگا. کبھی وہ ڈسکس نہیں ہوئے ہماری کسی اس طرح کی میٹنگ میں. ہاں یہ تھا کہ بزدار صاحب کا 18 کے الیکشن سے پہلے پارٹی میں کوئی خاص رول نہیں تھا، لیکن کس طرح ان کو نامنیٹ کیا اس کے بارے میں یہ اسپیکولیشنز ہیں، میں ان کو کنفرم نہیں کر سکتا. خان صاحب لیڈر ہیں اور وہ ان کا چوائس تھا، وہ جس کو مناسب سمجھتے تھے انہوں نے لگا دیا. صحیح. سر ابھی اتنے جو کلیمز کیے گئے ہیں اس رپورٹ کے اندر کچھ نامناسب چیزیں بھی لکھی گئی ہیں، جس طرح کہ جادو ٹونا، بکرے کی سر سے وہ بکرے کا سر لے کے قبرستان میں پھینکنا، یہ بہت بڑے بڑے دعوے ہیں. کیا پی ٹی آئی آپ کی جماعت جو ہے کوئی لیگل ایکشن لے گی اس کے اگینسٹ؟ کیا ان کو سو کیا جائے گا؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہماری ہوتی ہے، بالخصوص جو اس وقت چیئرمین اور جنرل سیکرٹری نے نامنیٹ کیے ہیں، ان کو لازماً خان صاحب کے نالج میں چیز لانی چاہیے، کیونکہ ان کو تو اندر اس کا شاید علم ہی نہ ہو کہ باہر ان کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی ہے. ایک آدمی کو آپ نے 850 پونے 900 دنوں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی پارٹی کو آپ نے توڑ دیا ہے، اس کا آپ نے کچھ نہیں چھوڑا، اس پہ آپ نے پتہ نہیں کون کون سے کیس کر دیے ہیں، اور جیتا ہوا الیکشن آپ نے چرا لیا، بیٹ کا نشان چرا لیا، قوم نے پھر بھی ووٹ دیا، ہمیں 178 180 سیٹیں دی، وہ بھی آپ نے چرا لی، پارٹی کا نام لے لیا، سب کچھ کر دیا. ابھی بھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، ابھی بھی آپ کو چین نہیں آ رہا. تو بالکل خان صاحب کے نالج میں چیز لانی چاہیے. اس کے بعد اگر وہ ڈائریکشن دیں، یس پارٹی شوڈ ٹیک لیگل ایکشن. صحیح. سر 27ویں آئینی ترمیم پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ترمیم کو؟ میرے خیال میں بہت زیادتی کی ہے آئین کے ساتھ، خاص کر جوڈیشری کے ساتھ. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے پاکستان میں کوئی بھی شخص ہوگا جو آرمڈ فورسز کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا. اگر آپ نے آرمڈ فورسز کے حوالے سے کوئی لا میں چینج کرنی ہے یا جوڈیشری کے حوالے سے، آپ کو ہماری جماعت کو جو مین اپوزیشن جماعت ہے اور پھر جناب عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. آپ ہمارے سامنے چیزیں رکھتے تو ہم میں سے کون ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ ہماری افواج مضبوط ہوں یا جوڈیشری مضبوط ہو. لیکن جس طریقے سے انہوں نے اجرت میں کیا، بغیر بتائی کیا، فوری طور پہ کیا، اور اس میں پھر اور ترمیم میں ترمیم کر دی تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ شک و شبہات پیدا کرتی ہیں. خاص کر جو جوڈیشری کے ساتھ ہوا ہے اس پہ بہت زیادہ سوال اٹھے ہیں. اور جو استثناء کا ایک چیز آئی ہے، تو استثناء تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو دنیا کی جو ماڈرن جمہوریتیں ہیں وہاں کبھی بھی آپ کو اس طرح سے استثناء نہیں دی جاتی کہ لائف ٹائم ہو، آپ اپنی چیزوں کے آنسریبل ہیں. اور ہمارے دین کا اگر آپ دیکھیں تو دین میں تو استثناء کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں پہ ہمارا جو ہے سخت اعتراض ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئینی ترامیم کو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے، تاکہ آئین ایک سمپل لا میکنگ نہیں ہے. آپ تو خود لا نوئنگ ہیں، آپ خود لائر ہیں، یو مسٹ بی نوئنگ دس کہ عام لا میکنگ میں، ایکٹ آف پارلیمنٹ میں اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ہیل لاٹ آف ڈفرنس. اس میں تو آپ سمپل میجورٹی سے کریں، حکومت کا استحقاق ہے، لیکن آئین کے پیچھے تو پوری قوم نے کھڑا ہونا ہے. تو اگر آپ نے پوری قوم کے لیے آئین سازی کرنی ہے تو اس میں پھر آپ کو اپوزیشن کو چاہے ایک بھی ممبر کیوں نہ ہو، ہماری تو بڑی تعداد ہے اللہ کے کرم سے. لیکن میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں گا، لمبی بات نہیں کرتا. 73 میں جب بھٹو صاحب آئین میں ترمیم کر رہے تھے، بڑی چھوٹی سی اپوزیشن تھی. اور اس زمانے میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور اے این پی، جس کو زمانے میں نیب کہتے تھے، عبد الولی خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے اس زمانے میں اپوزیشن لیڈر تھے. ان سب کو انگیج کیا اور یونانیمس 73 کا آئین پاس کیا تھا. اس میں اگر ورکنگ کر لیتے، ایک مہینہ ایک بہتری کر لیتے، سب کو انگیج کر لیتے، اور پھر جو چیزیں کرتے اس کو یونانیمسلی کر لیتے، تو پوری قوم پیچھے کھڑی ہوتی. لیکن آپ کو اجلت ہے، آپ نے نہ خان کو انگیج کیا، نہ اس کی پارٹی کو انگیج کیا، نہ آپ نے اپوزیشن کو انگیج کیا. ایون مولانا فضل الرحمان کو بھی انگیج نہیں کیا، جو 26ویں ترمیم میں انہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا تھا. سر اگر اب میں بات کروں کہ جو آئینی عدالتیں بنی ہیں، کیا اس کے لیے، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟
हमारी तो क्या मुश्किलात में इजाफा होगा। पहले इतनी मुश्किलें हैं, इमरान खान साहब का केस ही नहीं लग रहा, अब वो आईनी अदालत में तो नहीं है, हाई कोर्ट में अलकादिर सजा मुअत्तली का केस इतने महीनों से नहीं लग रहा। देखें, आईनी अदालत का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं है। हमेशा से जूरिस्ट इस चीजों पे डिस्कशन करते रहते हैं कि आइन के लिए अलहदा अदालत क्या हो या ना हो, या मेन जो सुप्रीम कोर्ट है वही उसको सुने। ये चीजें ऐसी हैं जिसको आप रात के अंधेरे में नहीं कर सकते, बेग जुम्बश कलम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फॉर्मर जूरिस्ट को, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस को, बार काउंसिल्स को और स्पेशली अपोजिशन को आपको एंगेज करना पड़ता है, सिविल सोसाइटी को एंगेज करना। इतना बड़ा देखें ये डिसीजन है, ये आम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, आम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी नहीं है। मैं हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोई भी आम नहीं होती, सारी खास होती हैं, लेकिन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज आपकी एपेक्स कोर्ट है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, आप उसकी हैयत चेंज कर रहे हैं। बल्कि अगेन आई वुड रेफर टू यू बीइंग अ लॉ नोइंग पर्सन, अ लॉयर, यू मस्ट बी नोइंग इट के आइन में जो हमारा एक एंग्लो सैक्सन लॉ है उसमें एक ग्रुम नॉर्म एक लफ्ज यूज होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस तरह एक इमारत में बुनियाद बड़ी पिलर्स होती हैं, तो हमारा जो आइन है जो हमने यूके से इनहेरिट किया, फिर उसको हमने अपने इस्लामी भी उसमें चीजें डाली, उसमें कुछ बुनियादें होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी बुनियादें होती हैं, जिसमें एक है सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें अदलिया आजाद होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज एनश्राइन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेम इज द केस विद द पार्लियामेंट। मुकद्दमा और इंतजाम है, इन तीनों को अलग-अलग होना है। इस दफा बदकिस्मती से हो ये गया है, मुझे ये अफसोस होता है कहते हुए, लेकिन एक आजाद अदलिया को आपने उस कॉन्सेप्ट को खत्म किया है और सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को आपने मुतज़लज़ल कर दिया है, और आपने अदलिया को इंतजामिया के एक तरह से जेर नगी कर दिया है, क्योंकि जिधर से अभी अदलिया ने आना है, जो आपकी जुडिशल काउंसिल है, वहां हुकूमत की अक्सरियत है। मैं खुद जजेस की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका मेंबर रहा, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी, इस हुकूमत में भी, जब तक ये चेंज नहीं आ गई थी तब तक मैं उसके मेंबर रहा हूं। वहां पैरिटी थी, हुकूमत और अपोजिशन के इक्वल मेंबर थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 4 मेंबर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, 4 मेंबर्स फ्रॉम अपोजिशन, वहां बिल्कुल पैरिटी थी। आपने वो भी चेंज कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट ही सारा आपने उड़ा के रख दिया है। अब इस वक्त जजेस, कौन सा जज होगा, देखें कौन सा जज होगा जो आजाद फैसले करेगा, जब उसको ये पता होगा कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब की तरह या डीपीओ साहब की तरह मेरी भी बदली हो जाएगी, मैं आज इस्लामाबाद बैठा हूं, कल को मुझे सिबी भेज देंगे, कौन जो है हर कोई तो जस्टिस कॉर्नेलियस नहीं होता ना फिर। बिल्कुल सर। 27वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाली वफाकी अदालत के एक और जज जस्टिस के आगा ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। दूसरी जानिब इस तरमीम के बाद इस्तीफों का सिलसिला भी जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्जा ने भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कुछ और इस्तीफे आने का भी इम्कान है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स साकिब बशीर और तैयब बलोच। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। साकिब सर, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी, क्या ये वक्त की ज़रूरत थी या कोई और वजह थी? मेरा नहीं ख्याल कि वक्त की ज़रूरत थी। ख़ास तौर पर मैं अदलिया के हवाले से बात करूँगा कि अदलिया के वो इस्लाहात के नाम पे जिस तरह जो है वो तब्दीलियाँ की गई हैं, जो गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं पीपल्स पार्टी के और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के, मुख्तलिफ लोगों से जब भी बात हुई है, जब भी सवाल हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो आपने तब्दीलियाँ की थी, आईनी बेंच आपने बनाया था, बाकी तब्दीलियाँ की थी, क्या उनके जो समरात थे वो सामने नहीं आए? तो उनका जवाब ये, ज़ाहिर सी बात है वो समरात तो हमारे सामने थे, जितने केस भी आए हैं सारे हुकूमत के हक में, मतलब बड़े केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, चंद बड़े, बल्कि बखसूस नशिस्तों के केस में तो जो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2/3 मेजॉरिटी मिली, फिर सेनेट में भी उनको नशिस्तें जो है मिल गई। तो कहने का मकसद ये है कि उनके पास जवाब नहीं था कि 27वीं आईनी तरमीम वो क्यों ला रहे हैं, क्यों वफाकी आईनी, सिर्फ ये है कि जी वो मिसाक जमहूरियत, हालांकि मिसाक जमहूरियत 6 साल का वो उस वक्त की बात थी, जनरल मुशर्रफ के वो जो इक़दामात थे उसके हवाले से ये बात थी, इस वक्त 2025 की बात नहीं थी। तो इसलिए मैं नहीं समझता, और ये हुकूमत यकीनी तौर पर जो अदलिया पर थोड़ी बहुत कोई रह गई थी रमक, तो वो भी उन्होंने कंट्रोल हासिल किया है, और तकरीबन जितने भी इदारे हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो, मैं ये नहीं कहता कि जो जज हैं वो डायरेक्ट, लेकिन जब अपॉइंटीज हुकूमत के होंगे तो वो हुकूमत जो बिरोनी को अपॉइंट करती है, जो हुकूमत के हक में जिनके हाथ से फैसले आते हैं, वो फैसले आए, हमने देखा है। जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब जब जुडिशल कमीशन में रहे हैं, तो जब हुकूमत वहाँ 6-6 का वोट था, 6 एक तरफ 6 दूसरी तरफ, जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब का जो वोट होता था वो जिस तरफ जाना होता था उसने उसकी जो है वो मेजॉरिटी होनी थी। तो मैक्सिमम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो
تعیناتیاں ہوئیں، وہ جو آئینی بینچ میں جج لانے تھے، ان تمام میں جسٹس امین الدین خان صاحب کا ووٹ ان کی طرف جا رہا تھا. اور صحیح. اسی طرح جو آئینی بینچ کے فیصلے ہیں ان میں مخصوص نشستوں کے کیس میں آپ دیکھ لیں، ملٹری کورٹ کے کیس میں آپ دیکھ لیں، تو اس میں حکومت بڑی خوش تھی اور انہوں نے پھر اسی پہ لگا دیا. اور آخری اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے کہ کیا کرائٹیریا ہے کہ جن ججوں کو آئینی بینچ میں یا آئینی عدالت میں لگایا گیا ہے کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں کیا ایکسپرٹیز ہے ان کی. یہ صحیح. بڑا اہم سوال ہے. اب صحیح. ایکسپرٹیز میں دیکھا جائے تو سول میٹرز کے لیے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لکھا گیا ہے، جس سے امین الدین خان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لائے گئے تھے سول میٹرز کے لیے، ان کی ایکسپرٹیز بھی سول میٹرز میں تھی. اسی طرح اور بھی بہت سارے ججز ہیں جن پہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، لیکن لایا گیا ہے ان کو. صحیح. سر آپ کو پوائنٹ آ گیا. طیب سر، وہ سر تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وقت کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر کیوں ضرورت پڑی 27ویں ترمیم لانے کی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کی؟ دیکھیں آلریڈی اتنے ججز ہیں، ان کے اتنے زیادہ پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، ان کو سیلریز ملتی ہیں، ایک جج جو ہے چیمبر جو ہے وہ 1 کروڑ پڑ جاتا ہے. مزید ججز آ جائیں گے، آپ کی اور میری جیب سے پیسے جائیں گے، تو کتنا عوام بوجھ اٹھائے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ دیر آید درست آید، اور ہم نے بہت دیر کی. میں آج کی بات نہیں کر رہا، ایون کہ پاکستان سے پہلے جب پاکستان کا سٹرکچر بنایا جا رہا تھا، گول میز کانفرنس ہوئی تھی لنڈن میں، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے وفاقی کے آئینی عدالت کے قیام کی بات کی تھی، ٹھیک ہے. اور جرمنی نے وہی گول میز کانفرنس کے جو مدرجات تھے وہ اس ٹائم جرمنی نے اٹھائے اور جا کے اس نے وفاقی آئینی عدالت جرمنی نے قائم کی. آج جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس دنیا میں آذربائیجان میں، ترکیہ میں. میں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے پوچھا، وہ ترکیہ کی 50 سالہ سالگرہ پہ گئے تھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، تو میں نے کہا آپ تو وہاں پہ دیکھ کے ہیں، کیا ہم اس حوالے سے لیٹ نہیں ہو گئے؟ ہمیں تو پہلے بنا لینی چاہیے تھی. تو نے کہا یہ معاملہ چونکہ ابھی لیٹیگیشن میں ہے تو میں آپ کو اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، بعد میں کروں گا. یہ یحییٰ افریدی صاحب خود وہ ترکیہ کی 50 سالہ سالگرہ پہ گئے تھے جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سالگرہ تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ صرف 13 جج کا ہی اضافہ ہوا ہے نا، بات صرف یہ ہے. اور وہ 13 جج کوئی نئے نہیں ہے، سنیں 13 جج کوئی نئے نہیں آئے، ٹھیک ہے نا. یہ موسٹلی تو وہی جج ہے، کوئی سندھ ہائی کورٹ سے آ رہا ہے، کوئی بلوچستان سے ہائی کورٹ سے آ رہا ہے، یا سپریم کورٹ سے ہی آ رہے ہیں نا جج. کوئی نئے بھرتی اپوائنٹمنٹ تو ایسی نہیں ہو رہی، یا ہوں گے 2-4 نئے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی وکیلوں کے کوئی کوٹے میں آ جائیں گے. باقی ہائی کورٹ سے اٹھائے جا رہے ہیں یا سپریم کورٹ سے اٹھائے جا رہے ہیں، تو جج تو وہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پرابلم بڑھ رہے تھے، تو اب پھر حکومت نے سوچا کہ کیوں نہ، اگر باقی دنیا نے یہ ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں بھی یہ ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اس کو آپ یوں بھی دیکھیں کہ یہ پارلیمان نے نہیں کیا اپنے طور پہ، یہ سپریم کورٹ نے خود ان کو کہا ایسا کرے. کتنے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے اس کو آصف سعید کھوسہ نے ود ان سیکنڈ جو ہے وہ سزا دے کے تو نااہل کر دیا تھا. الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں، پھانسی سننے والا کیس جو ہے وہ اگر کانسٹیٹیوشن کی بات کرے گا یا سنے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کو کیا کرے گا؟ وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی پھانسی پہ چڑھا دے گا. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو اسی وجہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ دیکھیں بنی ضرور ہے، اس میں ابھی میرٹ پہ بھی جج جائیں گے. ابھی تو یہ ہے کہ شروع میں بنی ہے، جو جج سلاٹ موجود ہے وہ لگائیں، پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ارتقائی عمل ہے. کانسٹیٹیوشن کا بھی اگر ارتقا ہو رہا ہے تو چیزیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. ثاقب سر، انہوں نے تو بڑے اچھے سے جسٹیفائی کیا ہے، لیکن یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آئینی عدالت بن گئی ہے، آئینی کیسز جو ہیں ہمارے پاس وہ تو بڑے لمیٹڈ ہیں، جبکہ غیر آئینی کیسز ہمارے پاس زیادہ ہیں. آن دا ادر ہینڈ لوور جوڈیشری میں زیادہ برڈن ہے، لوور جوڈیشری میں بہت زیادہ کیسز ہیں، پر سٹل آئینی عدالت تو بن گئی ہے. آئینی عدالت بننے کے بعد کچھ استعفے آئے اور استعفوں کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ڈو یو سی کہ مزید استعفے بھی آئیں گے؟ اور اگر استعفے آنے ہی تھے تو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کیوں نہیں آئے؟ بلاول بھٹو صاحب نے مثال دی تھی، تو اس میں صرف وفاقی آئینی عدالت نہیں ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے، اور وہ بھی جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ بھی کہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ پارلیمان کی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کس نے سیاست کرنی ہے اور کس نے نہیں کرنی. تو جو آپ نے سوال کیا کہ ابھی جو استعفوں کے حوالے سے، استعفے جو ہے وہ آ سکتے ہیں، لیکن بہت بلک میں نہیں جس طرح لوگ کچھ کہہ رہے ہیں 12-14 آ جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے. سپریم کورٹ سے اکا دکا استعفیٰ آ سکتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک استعفیٰ آ سکتا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک استعفے کی اطلاع ہے. مطلب یہ 2-3 کی ابھی تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ بھی جب تک کہ استعفیٰ کوئی دے نہ دے تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ استعفیٰ جو ہے وہ ہو گیا ہے. کیونکہ استعفیٰ جج نے لکھا ہوا بھی ہو تو وہ مشاورت کر رہا ہوتا ہے اپنی قریبی لوگوں کے ساتھ، تو ایک لمحہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ استعفے کو پھاڑ پہ سائڈ پہ کرے، کہہ رہا ہے میں نہیں دے رہا. تو اس لیے اس پہ قبل از وقت کچھ کہنا جو ہے وہ ہوتا ہے. جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ ان کے حوالے سے کچھ خبریں قبل از وقت آئی تھیں، لیکن ہم نے یہی بات کی کہ کچھ استعفے آ سکتے ہیں، اس کے بعد استعفے جو وہ آ گئے. لیکن
ان استعفوں کا اثر کیا ہے، مؤثر ہے نہیں ہے، یہ اصل سوال ہے کہ اور اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ چیزیں سمبولک ہوتی ہیں. آج سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ایپلیٹ کورٹ بن چکی ہے، وہ سپریم نہیں رہی، اس ملک کی سب سے بڑی عدالت نہیں رہی. یا افریدی صاحب اگر کوئی ایسا آرڈر پاس کر دیں گے، فرض کریں کوئی پابندی لگا دیتے ہیں کہ وکیلوں نے ادھر جانا ہے، صحافیوں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور وہ آئین میں رائٹ دیا ہوا ہے، تو کل اگر وہ چیلنج ہو جائے گا وفاقی آئینی عدالت، تو وہ تو اڑا کے باہر پھینکے گی ان کو کہ یہ تو آئین نے لکھا ہوا ہے، یہ تو کا رائٹ ہے. یعنی کہ اب جو ہے وہ یہ سپیریئر کورٹ نہیں رہی. آپ نے 24 جج کیے، 34 جج کیے سپریم کورٹ کے، 24 بھرتی کر دیے، اور اب آپ نے یہ کہا کہ ہم وفاقی آئینی عدالت بنا رہے ہیں. مطلب حکومت ایک سال بھی اپنے ہی لائی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم پر برقرار نہیں رہ سکی. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم پر وہ برقرار رہ سکے گی؟ اب تو کہہ رہے ہیں جی 28ویں بھی آئے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مستقل مزاجی ہے نا وہ نہیں آ رہی. اب کسی کا ڈر ہے، خوف ہے. پھر ایک بات آخری میں کرتا ہوتا ہوں کہ آپ نے عدالتی اصلاحات کر دی تو پھر مہربانی کر کے وہ عمران خان کا 9 ماہ ہو گئے ہیں، کیس نہیں لگ رہا. وہ مطلب لگتا ہے پھر ایڈجرن ہو جاتا ہے، لگتا ہے ایڈجرن ہو جاتا ہے، وہ کیس ہی لگ جائے. پھر اتنی اصلاحات آ گئی ہیں 27ویں آئینی ترمیم سے. صحیح ہے سر، سب کچھ ہو ہی عمران خان کی وجہ سے رہا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ طیب سر بتائیے گا کہ ایک تو یہ سر نے بات کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی، اوور آل بلڈنگ تھی نہیں ہمارے پاس، ہم نے کانسٹیٹیوشنل جو تھے وہ کورٹس بھی بنا دیے. پھر مجھے بڑا افسوس ہوا بطور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے ہمارے جو جسٹس صاحب تھے ڈوگر صاحب، ان کا کمرہ عدالت اوپر سے بدل کے نیچے لے آئے. یہ رانگ ہے سر. جس کو آپ نے ایک روم دیا ہے اور اس کو آپ نے کہا کہ نہیں آپ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، اور آپ نے کمرہ بھی ان سے وہ جو ہے وہ ہمارے مطلب ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں ان کی، سینئر تھے، تو یہ سب کیا ہوا؟ بغیر بلڈنگ ہی سب کچھ کر دیا. دیکھیں بلڈنگز تو بنتی رہتی ہیں، چیزیں ابھی شفٹ بھی ہو رہی ہیں، اور اب جلدی تھی ویسے کچھ. دیکھیں جلدی تھی. جلدی کیوں تھی؟ جلدی یہی تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ وقت کا تقاضا یہی تھا. بات سیدھی سی ہے کہ جب یہی عدلیہ تھی جس نے ابھی ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ سپریم نہیں رہی، بیسیکلی سپریم پارلیمان ہے، اور سپریم پارلیمان نے اپنی سپرمیسی منائی ہے. سیدھی سی بات ہے. انہوں نے منا کے دکھایا ہے کہ بھئی آپ جج ہو، آپ کا کام ججی کرنا ہے، آپ کا کام سیاست نہیں کرنا. جج کی چوکے میں بیٹھ کے سیاست نہیں کر سکتا، آپ پاپولیزم نہیں چلا سکتے. اور ہمارے ہاں افسوس یہی ہے کہ یہاں پہ جج کہتا تھا کہ جی عوام کی منشا یہ ہے. وہ جج کو تو زیب ہی نہیں دیتا عوام کی منشا، یہ تو زیب دیتا ہے. ہاں یہ اگر پارلیمان میں بیٹھا ہوا کوئی شخص کہے کہ عوامی منشا یہ ہے، تو کیونکہ وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہے. جج جو ہے وہ تو اندھا ہوتا ہے، بلائنڈ ہوتا ہے، وہ جو دیوی ہے قانون کی دیوی ہوتا ہے. وہی کہنے کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ تو اپنے سوچ بھی استعمال نہیں کر سکتا. ہاں آئین اور قانون کو دیکھنے کا پابند ہے. منصور علی شاہ صاحب نے اپنے جو لکھا یہ استعفیٰ دیکھا ہے کہ میرا قلم امانت ہے لوگوں کی. وہ بھائی یہ لوگوں نے تجھے قلم امانت کیسے دے دیا؟ فیصلے انہی سے آتے ہیں نا. نہیں آتے. یہ لکھتے ہیں کہ میرا قلم ہے امانت آئین کا، میرا قلم امانت ہے قانون کا. تو میں بھی سلوٹ کرتا، کیونکہ حلف میں لکھا ہوا ہے میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، میں آئین اور قانون کو بالا تر رکھوں گا. فیصلے آئین اور قانون کے مطابق چلتے، عوامی نبض پہ عوامی منشا کے مطابق نہیں چلتے. اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے یہ منصور علی شاہ کے اس چیز کو کچھ ایسے انہوں نے نوٹ میں جواب دیا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ جج جو ہے وہ عوامی منشا پہ کبھی فیصلہ نہیں کرتا اور نہ اس کو کرنا چاہیے. باہر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو غرض نہیں ہونا چاہیے. رول تو ہوتا ہے نا سر. وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ کرے. اب یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے I am unable to uphold my oath sitting inside a court that has been deprived of its constitutional role. منصور علی شاہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کانسٹیٹیوشن جیسے مخصوص نشستوں کی میں انہوں نے ماورائے آئین فیصلے دے دیے تھے، تو اس ٹائم ان کو کانسٹیٹیوشن یاد نہیں آیا تھا، اپنا حلف یاد نہیں آیا تھا. اصل میں مسئلہ یہ جو ریزرو سیٹس تھی وہیں سے شروع ہوا تھا سارے کا سارا. بات تو یہی ہے نا. اب وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ٹکڑے ہوئے. سپریم کورٹ ٹکڑے نہیں ہوئی. منصور علی شاہ کے ارمان ٹکڑے ہوئے ہیں. چیف جسٹس بننا چاہتے تھے، ٹکڑے ہو گیا ارمان. آپ کے سامنے بننا چاہتے تھے. کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جانا چاہتے 26ویں ترمیم ان کی وجہ سے ہاں یہی کانسٹیٹیوشن بینچ میں جانا چاہتے تھے، نہیں جا سکے، اس کا ہیڈ نہیں بن سکے، ارمان ٹکڑے ہو گیا. سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت دی، وہ باہر میں بہت شکریہ. ہم لوگوں نے 27ویں ترمیم پر بہت بات کی، اس کے علاوہ بھی پاکستان کی پولیٹکس سے جڑے ہر معاملے پر ہم نے بات کی. لیکن اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی، کیونکہ بڑی سٹریس والی باتیں کر لی. اب پاکستان کے لیے ایک بڑی ون ون سچویشن ہے. پاکستان نے 2 میچز جیت لیے ہیں جو سری لنکا کے ساتھ ہو رہے تھے، اور اس میں یہ بڑی خوشی کی بات ہے. میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں. تو ہمارے پاس جو آج ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں محمد وسیع شاہ. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ جو ہماری اچیومنٹ ہے، مطلب آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ کل بھی ہمارا ایک میچ ہے، ہوپ فلی ہم اس میں جیت جائیں گے. لیکن ہم اس کو جیتیں یا نہ جیتیں، جو سری لنکن ٹیم کا ایک ایٹیٹیوڈ تھا،
ایک حادثے کے بعد وہ اسلام آباد میں رکے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں اس میں کریڈٹ جاتا ہے آپ کی جو ٹاپ ٹیئر قیادت ہے, جن میں سب سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب ہیں, جنہوں نے اس چیز میں انٹریکٹ کیا اور انہوں نے ایک سری لنکن صدر سے بات کی کہ آپ کے پلیئرز کو ہم فل سیکیورٹی دیں گے. پھر اس کے بعد محسن نقوی صاحب کا اس میں بہت کردار ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کا کردار تو اپنی جگہ پہ اپنے ملک کے لیے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ جو سری لنکن کرکٹرز ہیں وہ جو جہاں پہ رکے ہیں اتنے ٹینس ماحول میں, ان کا ہمیں سچ میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ ہم میچ جیت گئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بابر اعظم جو فارم میں آئے ہیں وہ بہت زیادہ کروشل تھا. بابر اعظم نے کل سینچری کی, تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے فار اس کے آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, میجر ٹورنامنٹس آ رہے ہیں, تو اس سے پہلے اگر آپ کا پرائم بیٹر جو ہیں وہ جب فارم میں ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. بٹ آل ان آل ہماری جتنی بھی پڑوسی ملک ہیں جو بھی سازشیں کرتے ہیں جو بھی ہے, اس کے باوجود بھی ہمارے میدان دیکھ لیں کہ وہ آباد ہیں, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے سیکیورٹی فورسز اور سب لوگوں کو. اچھا, اب جس وقت یہ ایک ناخوشگوار حادثہ ہوا, کچہری کے اندر جانے گئی وہاں پر, اس ٹائم جب یہ ٹیم یہاں موجود تھی, ڈیفینیٹلی ان کے گھر والوں کو بھی سٹریس ہوا ہوگا, ان کی گورنمنٹ کو بھی سٹریس ہوا ہوگا. ان کو کنونس کرنا کتنا چیلنجنگ ہوگا ہماری حکومت کے لیے؟ بہت زیادہ, کیونکہ آئی سی سی کے رولز ہیں کہ آپ کسی بھی پلیئر کو فورس نہیں کر سکتے ٹو اسٹے ان اے ٹورنامنٹ, اور خاص طور پہ جب اس طرح کے پرابلمز ہوں کہ ٹیررزم یا اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوں. لیکن اس میں کریڈٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ محسن نقوی کو جاتا ہے, اور ہماری ٹاپ ٹیئر جو کمانڈ ہے ان کو جاتا ہے کہ وہ خود پلیئرز کے ساتھ انٹریکٹ کیا. اس میں عطا اللہ تارڑ کا نام بھی ہے, خواجہ آصف بھی ہیں, طلال چودھری خود گئے اسٹیڈیم میں ان کی پریکٹس دیکھنے کے لیے بھی. تو یہ چیز ہے کہ ہم وی آر سیف. ہم نے چیمپئنز ٹرافی بھی ہوسٹ کی سکسیزفلی, ہم نے آسٹریلیا, انگلینڈ, ساؤتھ افریقہ, یو نیم اٹ, ہم نے کوئی بھی ایسی ٹیم نہیں ہے سوائے انڈیا کے جو نہیں آنا چاہتے, ہم نے انہیں ہوسٹ کیا. تو یہ کوشچن اب رہ نہیں گیا کہ ہم سیف نہیں ہیں, بٹ ایک دم ایک واقعہ ایسا ہو جانا اور اسٹیڈیم سے کچھ میل کی دوری پر, یہ چیز بڑی پرابلمٹک ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پلیئرز کو منایا گیا, اور یہ ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی. بابر اعظم نے بہت اچھا کھیلا, نو ڈاؤٹ, جتنی بھی فوٹیجز میں نے دیکھی اٹ واز امیزنگ. بابر اعظم صاحب سے بڑی ہمیں امیدیں ہوتی ہیں, یہ امیدیں ہمیں آگے برقرار رکھنی چاہیے, یا کیونکہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ان کی جو ہماری امیدیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دل کے ارماں آنسو میں بہہ جاتے ہیں. یہ بابر اعظم ہمیں کیا آگے نظر آئیں گے اسی اپنے فلو کے ساتھ یا اسی انرجی کے ساتھ؟ بالکل, دیکھیں ان کی پہلے بھی بہت اچھی پرفارمنسز ہیں, 15,000 رنز ہیں, 20 ون ڈے انٹرنیشنل سینچری ہے جی. تو یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ایک لین پیچ ہر پلیئر پہ آتا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں پرفارم کیا, ساؤتھ افریقہ کے خلاف T20 میں بھی ان کی 50 تھی, پھر کل جس طرح وہ کھیلے ہیں, تو اسکائی از دا لمٹ فار بابر اعظم. اور ان کا فارم میں ہونا, میں نے پہلے بھی جس طرح کہا کہ اس لیے ضروری ہے کہ آگے T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, تو اس میں پاکستان کے لیے ان کا پرفارم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب بھی آپ کا پرائم بیٹر پرفارم کرتا ہے, اور وہ بیک بون ہے ہماری بیٹنگ کی, تو ان کے ارد گرد پھر کھیلتے ہیں. کل جس طرح رضوان نے ان کے ساتھ کھیلا, سائم کو وہ کھلاتے ہیں. تو اچھا, آنے والے کل میں, کل بھی ایک میچ ہونے والا ہے, کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جیتیں گے یا ہم اپنے مہمانوں کو کہیں گے کہ آج آپ جیت جائیں؟ نہیں, کرکٹ میں ایسا تو ہوتا نہیں ہے, یو گو فار دا ون. اور اس کے پیچھے تھوڑا سا یہ چیز ہے کہ پاکستان اگر جیتتا ہے تو آئی سی سی رینکنگز میں 6 نمبر پہ آ جائے گا. تو یہ ایک اونس ہوگا پاکستان پہ کل کہ انہوں نے کس طرح اس چیز کو جیتنا ہے. اور کلین سویپ ایک اور بھی کانفیڈنس بوسٹر ہوتا ہے آپ کے لیے, کہ جب آپ ٹیم کو تینوں میچز ہراتے ہو, وہ کلین سویپ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو ایک کانفیڈنس دیتا ہے آگے گوئنگ فارورڈ. ہماری ٹرائی سیریز بھی آ رہی ہے, پھر آگے ورلڈ کپ. وننگ از اے گڈ ہیبٹ, تو جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں تو ایوری تھنگ فالز انٹو پلیس. بالکل, لیٹس ہوپ فار بیسٹ کہ کل کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ وسیع پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.